وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا بغیر محرم یا بغیر شوہر کے حج کے لیے جانا درست نہیں ہے، یعنی عورت بغیر محرم کے یا بغیر شوہر کے حج نہ کرے۔ اس حدیث کی بنا پر تمام علماء فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک عورت کے لیے مسافت سفر کے بقدر، یعنی 77-78 کلومیٹر کے بقدر سفر حج پر جانا یا عمرہ پر جانا یا کسی بھی کام کے لیے جانا درست نہیں ہے۔ بہت سی خواتین پشاور سے پنڈی، پنڈی سے پشاور، پشاور سے لاہور، لاہور سے کراچی بغیر محرم کے سفر کرتی ہیں اور خواتین ساتھ ہوتی ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس طریقے سے اگر کوئی خاتون حج یا عمرہ کے لیے سفر کر رہی ہے اور بغیر محرم کے، تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ حج تو ادا اس کا ہو جائے گا، لیکن یہ طریقہ کار اس کا بالکل غلط ہے، خلاف شریعت ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی اس وقت تو 2-3 دن لگ جاتے تھے اونٹوں پر اور سواریوں پر، اور اس میں حفاظت کی بھی اتنی شکل نہیں ہوتی تھی، لیکن اب تو زمانہ بالکل بدل گیا ہے اور ہوائی جہاز موجود ہے اور مختلف قسم کی سہولتیں موجود ہے اور سیفٹی ہر قسم کی موجود ہے، تو اب وہ حکم نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ ایک حکم کی علت ہوتی ہے اور ایک حکم کی حکمت ہوتی ہے۔ تو سیفٹی کا ہونا، حفاظت کا ہونا، یہ حکمت تو ہے لیکن علت نہیں ہے۔ علت یہی ہے کہ بغیر محرم کے خواتین کا سفر کرنا درست نہیں ہے، مسافت سفر کے بقدر اس کا سفر کرنا درست نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں درست نہیں تھا، تو اب بھی درست نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ خنزیر اس وجہ سے حرام تھا کہ پرانے زمانے میں وہ گندگیوں پہ پھرا کرتا تھا اور گندگیاں کھاتا تھا، لیکن اب تو اس کے لیے باقاعدہ فارمز بن گئے ہیں اور ان میں ان کی پرورش کی جاتی ہے، ان کو اچھی اچھی چیزیں کھلائی جاتی ہے اور ان کو اچھی قسم کی غذائیں دی جاتی ہے، لہٰذا اب وہ حلال ہونے چاہیے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ حلال ہو، اس وجہ سے کہ یہاں حکمت بدلی ہے۔ علت پھر بھی وہی ہے، اور علت کیا ہے؟ خنزیر کا خنزیر ہونا۔ تو چاہے وہ محل میں رہے اور چاہے گندگی پہ رہے، وہ خنزیر ہی رہے گا اور اس کا گوشت حرام ہی ہوگا۔ اس طریقے سے چاہے کوئی خاتون بغیر محرم کے سفر کرے اور کتنی حفاظت سے کیوں نہ کرے، تو اس کا وہی حکم ہوگا کہ ناجائز ہوگا، چاہے مکہ اور مدینے کا سفر کیوں نہ ہو۔ اور اس چیز میں بے احتیاطی کی وجہ سے اس کی بہت زیادہ خرابیاں ان دونوں مقامات پہ جا کے ہم نے خود دیکھی ہے، کیونکہ یہ تو موبائل کا دور ہے اور اس میں ہر طرح کا اقدام کیا جا سکتا ہے، ہر طریقے سے خواتین کے تقدس کو اور ان مقامات کے تقدس کو پامال کیا جا سکتا ہے، اس وجہ سے کہ سارے وہ نیک لوگ وہاں پہ نہیں جاتے، غلط قسم کے لوگ بھی بہت وہاں پہنچے بھی ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حکم پہ اس بات پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اور اس میں آگے جا کے بہت سارے خدشات اور بہت زیادہ خرابیاں اس مبارک عمل کے اندر درائیں گی اور ان کا پھر سدباب نہیں ہو سکے گا۔ تو اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری خواتین اور مردوں کو بھی اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا حکم بھی زندہ ہو اور یہ عمل بھی پورا ہو جائے، یہی ہمارا مقصود ہے، اسی سے اللہ تعالی راضی ہوں گے۔ والسلام۔